لائق احترام ہیں آپ لوگ، اور لائق احترام ہیں، شکر گزار ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہر طریقے سے اس مجلس میں حصہ لیا۔ ایک مرتبہ تمام عزاداران امام حسین کی شعر کی سلامتی کے لیے میری خدمت بابا کے دل سے ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ اشعار کے مجھ سے سماعت فرمائیں کہ فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے، فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے، دل محمد کا دکھانے کی خطا کون کرے، تو جن سے ناراض گئی قبر تک بنت رسول، ان سے ہو راضی خدا اب یہ دعا کون کرے، بے شک، سبحان اللہ۔ اب یہ دعا کون کرے، رب نے کہا زہرا سے تو میری پہچان کرا، کام ہے مشکل مگر تیرے سوا کون کرے، تیری آغوش کی عصمت کا اثر ہے بی بی، ورنہ خاک کو خاک شفا کون کرے، سبحان اللہ۔ خاک کو خاک شفا کون کرے، جس کے سینے میں ہے عظمت زہرا کی جلن، ایسے بیمار کی دنیا میں شفا کون کرے، جس کے سینے میں ہے عظمت زہرا کی جلن، ایسے بیمار کی دنیا میں شفا کون کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، شکر گزار ہوں خداوند عالم کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر توفیق دی کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کیا جا سکے۔ کل عزیزو بات سب تک پہنچ رہی ہے، کل گفتگو یہ ہوئی تھی کہ فرش اعضاء سے افضل کوئی اور جگہ نہیں ہے، فرش اعضاء ہی سب سے عظمت اور بلندی والی جگہ ہے۔ عزیزو اگر دنیا چاہے کہ فرش اعضاء کا مقابلہ کرے تو بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، بڑے بڑے ظالم گزر گئے، بڑی بڑی حکومتیں گزر گئی، اس چکر میں کہ ہم عزادار کو ختم کر دیں گے، عزاداری کو ختم کر دیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے سلطنتیں ختم ہوئی، عزاداری آج بھی زندہ ہے، بادشاہ ختم ہو گئے، عزاداری آج بھی زندہ ہے، ظلم کرنے والے ختم ہو گئے، عزاداری آج بھی زندہ ہے۔ اس کی مثال کل دیا تھا عزیزو، اور رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں نبی اللہ میں کہ اگر میں کیونکہ انسان اگر میں مومن کے ناک کے حصے پر معروف تھے حصے پر یہاں پر، کیونکہ سب سے کمزور جگہ یہی ہوتی ہے جسم کی، انسان کو فوراً ہی غصہ آتا ہے کہ اگر میں اس جگہ پر معروف مومن کے اس لیے کہ تم مجھ سے بغض کر تو کبھی مجھ سے بغض نہیں کرے گا، اور میں پوری کائنات لا کر منافق کے قدموں میں رکھ دوں گا، اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کر تو منافق کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اس لیے کہ رسول نے اس کا فیصلہ کر کے گیا یا علی کوئی مومن تم سے بغض نہیں کرے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اور جو چاہو عزیزو بڑا بیدار ہوئیے گا کہ کوئی مومن تم سے بغض نہیں کرے گا، کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اب عزیزو کوئی علی سے محبت نہ کرے نا تو سمجھ لینا یہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ لہذا جب بھی علی کا تذکرہ ہو تو دل کھول کر سنیے گا، کان لگا کر سنیے گا، اس لیے کہ یزید کو وہ ذکر ہے جس کے لیے انبیاء بھی یہاں پر آتے ہیں، فرشتے یہاں پر آتے ہیں، ملائکہ یہاں پر آتے ہیں، معصومین یہاں پر آتے ہیں، تمام کائنات کی ہستی جس جگہ پر آئے اسے فرش اعضاء کہتے ہیں۔ لہذا مولا علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایک مثال جناب ابو طالب کے متعلق دی تھی کہ جناب ابو طالب کو لوگ کافر کہتے ہیں۔ ایک مجلس ہوئی جس کے اندر ایک 5 سال کا بچہ آیا، جیسے ہی وہ مجلس میں داخل ہوا تو سب لوگ اس کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ یہ 5 سال کا بچہ آیا، سب لوگ اس کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، تھوڑا بیدار ہوئیے گا کہ یہ حافظ قرآن ہے اس لیے اس کا احترام ضروری ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بابا بھی آئے، اب جیسے ان کے بابا مسجد میں داخل ہوئے، محفل میں داخل ہوئے، سب لوگ پھر ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم نے کہا بھائی ان کے احترام کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہنے لگے یہ ان کے باپ ہے۔ تو ہم نے کہا یہ بھی حافظ قرآن ہے؟ کہا نہیں۔ تو ہم نے کہا پھر ان کے احترام میں کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ مولانا اگر یہ بچے کو اچھی کردار نہیں دیتے، اچھے اخلاق نہ سکھاتے، مدرسے میں نہیں بھیجتے، حفظ کرنے میں محنت نہیں کرتے تو آج ان کا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہوتا، آج ان کا بیٹا قرآن کو حفظ نہیں کر سکتا۔ میں کہا واہ مسلمان، اگر کوئی 5 سال کا بچہ قرآن حفظ کرے، اگر وہ کسی محفل میں آئے تو وہ بھی لائق احترام، اس کا باپ آ جائے تو اس کا باپ بھی لائق احترام۔ اما جو 3 دن کے بعد رسول کی آواز میں کہتا ہوا نظر آئے یا رسول اللہ تعالیٰ سنا
दावा करे, उसका बाप कैसे काफिर हो सकता है? एक शख्स ऐसे ही आया मौला अली के पास आने के कहता है, या अली, मैंने सुना है कि माज़अल्लाह आपके बाप काफिर थे। मौला ने कहा ठीक, क्या तुमने रसूलुल्लाह से हदीस सुनी है कि या अली आप ही है जो जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं? कहा। क्या रसूल के ऊपर ईमान है? कहा है। क्या रसूल सच्चे हैं? कहा सच्चे। क्या रसूल सिद्दीक है? कहा सिद्दीक है। क्या रसूल की बात पर यकीन है? कहा यकीन है। क्या रसूल की बात झूठी हो सकती? कहा नहीं हो सकती। क्या ये पक्का है ना, ये बात सच्ची है ना कि अली ही है जो जन्नत और जहन्नम की तकसीम करेंगे? अली है जो जन्नत और जहन्नम की तकसीम करेंगे। तो मौला कहते सुन, जाकर अपने बाप की फिक्र कर, बड़ी तवज्जो, जाकर अपने बाप की अपनी फिक्र कर, जाके अपने बाप की फिक्र कर, जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले के बाप की फिक्र ना कर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। जो आवाज सब तक क्लियर है। और इसी तरीके से एहतराम है इमाम अली का भी और इमाम अली के बाबा का भी। एहसान जनाब अबू तालिब का इस्लाम के ऊपर, जो भी पिछली मजलिस में इशारा किया था। आइए अजीजों, अब कुरान जो किताब है और रसूलुल्लाह का मौजिज़ा है। रसूलुल्लाह साहिब मौजिज़ा, रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजिज़ा अगर कोई है तो कुरान है। कुछ लोग कुरान के मुकाबले में आए तो उनसे ये कहा गया कि अगर तुम चैलेंज करते हो, तुम कुरान के मुकाबले में आते हो, तो तुम लोग कुरान के बराबर कोई किताब लेकर आओ। तो सदियां गुजर गई, इन लोगों ने कुरान की जैसी किताब नहीं लेकर आई। क्या अगर कुरान नहीं ला सकते तो कुरान का एक सूरा लेकर आओ कुरान के जैसा, ये लोग वो भी नहीं ला सके। क्या अगर सूरा नहीं ला सकते तो आयत लेकर आओ, आयत भी नहीं लाए। अब जब नहीं लाए तो ये कबूल करो कि कुरान भी सच्चा है। अम्मा एक जुमला कह सकता हूँ, 1400 साल गुजर गए, आज भी लोग कुरान का जवाब ना ला सके। जिस मौजिज़े का जवाब ना ला सके वो साहिब मौजिज़े का क्या जवाब लाएंगे? लिहाजा ना दुनिया कल अहले बैत का मुकाबला कर सकती थी, ना आज कर सकती है, ना आने वाले दिनों में करेगी। ये अहले बैत की शान और मंजिलत है अजीजों। और ये कुरान जो है वो सामित कुरान है, लेकिन अहले बैत नातिक़ कुरान है। अब अगर आप कुरान पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा कि कुरान के बारे में मिलता है कि अगर इंसान कुरान सुने तब भी सवाब, अगर कुरान पढ़े तब भी सवाब, कुरान की आयतों को देखे तब भी सवाब, कुरान के बारे में गौर व फिक्र करे तब भी सवाब। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ कि 4 चीजें होती है। एक मर्तबा इंसान किसी चीज को देखता है, एक मर्तबा सोचता है, एक मर्तबा